السلام علیکم جی. آج کی ہماری جو ویڈیو ہے نا وہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو اپرچونٹیز کو سرچ کر رہے ہیں اور یو کے میں موجود ہیں. ان کے لیے یہ آج کا جو میرا مفید مشورہ ہے نا، یہ ساری ویڈیو سمجھ لیں کہ ان پہ ہی بنائی گئی ہے تاکہ ان کا فائدہ ہو سکے، وہ میکسیمائز کر سکیں اپنے جو سکسیس کے چانسز کو ہیں. آج کل جیسے کہ سب کو پتہ ہے جو یو کے میں لوگ رہ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ احباب رہ رہے ہیں جو پرانے گئے ہوئے ہیں یا جو پی ایس ڈبلیو پہ ہیں، ان کا ہالیڈے سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے سمر کا، یا کہ مختلف جگہوں پہ ہونے والا ہے. تو میرا آپ لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ایک ٹور پلان کریں یورپ کا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جگہ، کوئی پلیس، کوئی کنٹری ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پہ آپ کے رزق جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے. یہ تو نبی پاک نے بھی فرمایا ہے کہ آپ ہجرت کریں بہتر اپرچونٹیز کے لیے. تو اگر آپ وہاں سے یورپ، ایک آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے کہ آپ ایک اچھے معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور وہاں پہ رہتے رہتے آپ کیا کریں، ٹور پلان کریں ان چھٹیوں میں 10 دن کا منیمم. 10 دن کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 10 دن کا منیمم ٹور پلان ہوگا نا، یہ آپ کی پلاننگ ہی ہوتی ہے جو آپ کو ویزا لے کے دیتی ہے ایمبیسی پہ. اگر آپ 2، 3 یا 4 دن کا پلان کر کے ان کو بتاتے ہیں نا، تو وہ ایمبیسی کو شک پڑ جاتی ہے کہ یہ بندہ لگتا ہے سلپ ہونے کے لیے یورپ جا رہا ہے. تو آپ کو ویزا ریشو کے جو چانسز ہوتے ہیں نا ویزا لینے کے، ایمبیسی سے اسٹیمپ کروانے میں، وہ کم منیمائز ہو جاتے ہیں. وہ کہ آپ ڈیفینیٹلی جانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس میں بھی ایکسپینسز اتنے ہوں گے، آپ 2، 3 دن 4 دن بیئر کر سکیں، لیکن ایمبیسی کو پھر بھی آپ نے 10 دن کا پلان ہی دینا ہے منیمم. اور وہ اس کو ترتیب کیسے دینا ہے وہ بھی میں آگے اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا. تو کہ آپ نے وہاں کرنا کیا ہے یورپ میں، ایک تو گھومنا پھرنا ہے، دوسرا اپرچونٹیز دیکھنی ہے کہ کیا کوئی اور ملک بھی ہے جو یو کے سے پڑھے لکھے ایک ماسٹرز کو یا ایک بیچلر ڈگری ہولڈر کو کوئی اچھی اپرچونٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں. نمبر 1 تو آپ نے یہ دیکھنا ہے. نمبر 2 آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنا ایک انوائرمنٹ چینج کرنا ہے. انوائرمنٹ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم ایک جگہ پہ رہ کے بور ہو جاتے ہیں اور ڈسکریج ہو جاتے ہیں، ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. تو جب ہم اپنا ماحول چینج کرتے ہیں نا تو اس سے ہمیں بڑا بینیفٹ ملتا ہے. کوئی اچھے دوست ہو سکتا ہے آپ کو وہاں پہ ایسے مل جائیں، کوئی جو آپ کو کوئی ایسا بندہ مل جائے جسے میں کہتا ہوں کہ سیاڑا کوئی مل جائے، آپ کے متھے لگ جائے اور آپ کو کوئی 2-4 اچھے مشورے دے دے جس سے آپ یو کے دوبارہ واپس آ کے کامیاب ہو سکیں. کوئی آپ کی پرسنالٹی میں ایسا فلا ہو جو وہاں سے فلفل ہو سکے کچھ چیزیں دیکھنے کے بعد کہ وہاں کے لوگ کیسے رہ رہے ہیں. تو اس ویزا کو حاصل کرنے کے لیے اب واپس آتے ہیں اپنی ویڈیو کی جو مین پرپس ہے اس کی طرف. اس ویزا کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کیا، سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ویب سائٹ ہے BLS، وہاں پہ جا کے آپ نے اپنا پہلے لاگ ان کریٹ کر لینا ہے. اس کے لیے بیسک انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، جیسے آپ کوئی بھی گوگل یا یاہو میل یا کوئی اور انسٹاگرام اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے یا کسی ایپ میں اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہو، اسی طرح سے BLS کی ویب سائٹ آپ کو الاؤ کرتی ہے. آپ اپنا ای میل ID دے دیں، اپنا پاسورڈ کریٹ کر لیں، اپنا یوزر نیم رکھ لیں، ڈیٹ آف برتھ بتا دیں ان کو، تو آپ کا وہ کریٹ کر دیتی ہے. لاگ ان کریٹ ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فارم فل کرنا ہے. فارم فل کرنے سے پہلے آپ کو چند ایک چیزیں ہیں جو میں سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہوں، آپ نے ایز اٹ از ویسے ان کو پلان کرنا ہے اور ویسے ان کو اکٹھا کرنا ہے. اپلائی کرنے سے پہلے جو کمپلسری ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. سب سے پہلے کیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا ٹریول پلان بنا لینا ہے 10 دن کا کہ آپ نے اس سٹی جس کنٹری میں جا رہے ہیں، فار ایگزامپل اسپین جا رہے ہیں، جرمنی جا رہے ہیں، فرانس جا رہے ہیں، بیلجیم جا رہے ہیں یا اٹلی جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے ملکوں کا ویزا اپلائی کرنا ہے. یورپ میں 28-29 جو بھی کنٹریز ہیں، آپ کسی بھی ایک ملک کا ویزا لیں. اسپین کا میں اس لیے ڈسکریج کرتا ہوں، آج کل ویزا مختلف لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی آپ اسپین کا کیوں نہیں کہتے، اسپین کا کیوں نہیں کہتے. وہ اس لیے بھی ڈسکریج کرتا ہوں کہ اسپین کی ایمبیسی میں نا آج کل رش بہت ہے. آپ کا سمر سٹارٹ ہو چکا ہے تو آپ کو تو زیادہ جلدی ہونی چاہیے کہ میں جلد از جلد وہاں سے چکر لگا کے آ جاؤں. تو اسپین کی ایمبیسی میں تو آپ کو اپائنٹمنٹ ہی نہیں ملے گی. اس لیے آپ کوشش کرو کہ آپ اٹلی، بیلجیم، نیدرلینڈ، سوئٹزرلینڈ اس طرح کے ممالک کا ویزا اپلائی کرو تو آپ کو اپوائنٹمنٹ جلدی مل جائے. اگر اور بھی جلدی چاہیے تو آپ پرتگال کو کر سکتے ہو. اور مختلف اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں جو آلریڈی پرتگال پہ کام کر رہے ہیں اور اپنی فائل لاک کروانے کے چکروں میں ہیں کہ وہاں پہ جایا جائے اور فائل لاک کروا دی جائے. ان سے بھی آپ مشورہ لے سکتے ہیں. لیکن
کوشش کرتے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ جو بھی پروسیس ہونا وہ یا تو خود کیا جائے یا اس بندے سے ہیلپ لی جائے جس نے آلریڈی وہ سٹیپس جو ہے نا اچیو کر چکا ہو، وہ کام ایٹ لیسٹ کر چکا ہو، یا کوئی پروفیشنل ہو اس فیلڈ کا. جیسے کہ ہم پروفیشنل ہیں اس فیلڈ کے، ہم وزٹ ویزا کا کام کر سکتے ہیں، ہم سے بھی آپ اس میں ہیلپ لے سکتے ہیں، ہم بھی آپ کی اپلیکیشن کو فائنلائز کر سکتے ہیں. نارمل سے ہمارے چارجز ہیں اس کے. آپ نے اگر خود کرنا ہے تو BLS پہ جا کے فارم فل کرنا ہے، اکاؤنٹ بنانا ہے. اکاؤنٹ بنانے کے بعد جو آسانی سے چیز نہیں ملتی وہ اپوائنٹمنٹ ہے ایمبیسی سے آپ کو، جو کہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا. ڈاکومنٹس اب دیکھ لیں کہ کون کون سے آپ کو ریکوائرڈ ہیں اس کے لیے. سب سے پہلے آپ نے ریٹرن ٹکٹ لگانا ہے. اکثر جو ہمارے پاکستانی یا ایشین یا مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں نا، انہیں یہی ہوتا ہے کہ ڈمی ٹکٹ لگاتے ہیں. ڈمی ٹکٹ دیکھو بھائی، ایک آپ ڈیولپڈ کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہو، وہاں سے ڈمی ٹکٹ پریفر نہیں کرتے. ایمبیسڈرس جو ہیں نا، جو کونسلیٹ جنرلز ادھر یا ویزا آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ اور طرح کا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی ایشیا وزٹ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ اسی معاشرے میں پلے بڑے ہیں، ان کے رولز اینڈ ریگولیشن وہی ہیں. اس لیے آپ نے ڈمی ٹکٹ کو میں کہتا ہوں اوائڈ کرنا ہے. 150 پاؤنڈ کا ٹکٹ ہوگا ریٹرن، آپ نے وہ بک کروا لینا ہے. بک کیسے کروانا ہے؟ آپ نے 15 سے فرض کریں آپ 1 اگست کو ٹریول کرنا چاہ رہے ہو، تو آپ نے 15 اگست کا جو ہے نا وہ ریٹرن ڈال لینا ہے، اپنا پرچیز کر لینا ہے، یا کنفرمیشن لے لینی ہے بکنگ کی تھوڑے سے پیسے دے کے جو جینون ہوتی ہے. یہ ہو گئی چیز. اس کے بعد اگر آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹی میں اسٹل اسٹڈی کر رہے ہیں، تو چاہے آپ کو چھٹیاں ہوں لیکن آپ نے اپنی یونیورسٹی سے ہالیڈیز لیٹر لینا ہے، اپنے ڈپارٹمنٹ سے لیٹر لینا ہے. اس پہ آپ نے کیا لکھوانا ہے؟ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ میں ہالیڈیز کے لیے جانا چاہتا ہوں، یورپ کو وزٹ کرنا چاہتا ہوں، تو کائنڈلی اس کا اپروول دے دیں. وہ آپ کو اپروول دے دیں گے 10 سے 15 دن کا یا 20 دن کا، وہ آپ کے پاس ہونا کمپلسری ہے. اس کے بعد آ جائیں جی آپ کی جو ٹریول انشورنس ہے. ٹریول انشورنس میں لوگ آ کے نا 2 4 5 پاؤنڈ کی بچت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بچت آپ نے نہیں کرنی. دیکھیں ایک چیز آپ ایک ملک کا ان کو بتا رہے ہو کہ وزٹ کرنا ہے، وہ کہ آپ اٹلی کا ویزا لے رہے ہو یا بیلجیم کا لے رہے ہو، لیکن آپ نے انشورنس کی طرف جب آنا ہے نا، انشورنس آپ نے کوشش کرنی ہے پورے یورپی یونین کی کرواؤ. کیوں؟ کیا پتہ آپ کا کل کو ادھر جا کے دل کرے کہ میں فلاں ملک بھی دیکھا ہوں، میں ادھر بھی چکر لگاؤں، کیونکہ سارا نظام سستا ہے، پیسے آپ کے پاس وافر ہیں. یہ جو ہیں 1000 سے 1500 پاؤنڈ آپ کے پاس ہوگا، یا 2000 پاؤنڈ ہوگا، یا 5000 بھی ہو سکتا ہے اگر آپ PSW پہ ہیں. تو ٹریول انشورنس ہو گئی. اس کے بعد کیا آتا ہے جی؟ ہوٹل بکنگ. ہوٹل بکنگ پہ جب بات آتی ہے نا، تو وہ آپ ڈمی بکنگ کروا سکتے ہو، یا وہ بھی میں کہتا ہوں ایسا نہ کرو، ڈمی نہ کرواؤ. آپ ایسا کرو کہ ہوٹل بنو، کوئی ہوٹل ایسا کوئی چوز کرو جس کی پیمنٹ ٹرم جو ہے نا وہ آپ نے وہاں پہنچ کے ادا کرنی ہوتی ہیں. یعنی کہ جس دن سے آپ کا سٹے ہوگا بکنگ کنفرمیشن آ جائے، لیکن پیمنٹ موڈ جو ہوگا وہ جب سے آپ کا سٹے سٹارٹ ہوگا اس دن سے آپ پے کرنا سٹارٹ کرو گے اس ہوٹل کو، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے کتنے دن اس سٹی میں رہنا ہے، کتنے دن اس کنٹری میں رہنا ہے. تو لاسٹ پہ جو ہے آپ نے ٹریول انشورنس کی جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے پورے یورپ کی لینی ہے. کیونکہ آپ فرض کرو ویزا ایک ملک کا لیتے ہو، لیکن وہاں جا کے آپ کا دل کرتا ہے دوسرے ملکوں کو بھی وزٹ کر لو، تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں، ہائیلی ریٹ کرتا ہوں کہ انشورنس ہونی چاہیے، لازمی ہونی چاہیے. اس کے بعد کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے پوچھا تھا PSW پہ ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ سیٹلمنٹ پلان کوئی ایسا بتا دیں کہ ہمارے لیے کوئی اپرچونیٹیز کو جو ڈورز ہیں نا وہ اوپن ہو سکیں. وہ بھی یہ وزٹ کریں. اور ان کے وزٹ میں کیا ڈفرینس چیز ہوگی، وہ اپنے امپلائر سے ایک لیٹر لیں گے وزٹ کرنے کا، ٹھیک ہے، اپروول لیں گے. ایکسٹرا جو ان کو چاہیے ہوگا وہ اپروول ہوگا، اور اتنے دن کی چھٹیوں کا لیٹر ہوگا یا ای میل ہوگی ان کے پاس جو ان کے سینئرز نے یا مینیجرز نے ان کو الاؤ کیا ہوگا. اس کے بعد ایک ایکسٹرا چیز جو چاہیے ہوگی آپ کو، میں منیمم ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 3 منتھس کی سیلری سلپ آپ بنوا لیں، اس پہ سائن اور اسٹیمپ کروا لیں، تاکہ لیگلی آپ کے پاس پروف ایک آ جائے، آپ کی آئیڈینٹی ہو جائے، گارنٹی ہو جائے ایک کہ جی یہ بندہ لیگلی ادھر کام کر رہا ہے اور یہ واپس آئے گا وزٹ کر کے، کیونکہ یہ یہاں پہ آلموسٹ سیٹل ہے، اس کی جاب ہے، یہ اسے نہیں چھوڑ سکتا. اور آخر میں جو بینک سٹیٹمنٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ کنسیڈر ہوتی ہے، جو کہ پاکستان سے یا ادر ممالک سے جو ہے نا وہ تقریباً 4 to 5 ملین آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے.
وزٹ کرنے کے لیے. لیکن یو کے میں بالکل ایسا نہیں ہے. ایون اگر آپ اسٹوڈنٹ بھی ہو, آپ کے پاس 1000 پاؤنڈ کی سیونگ ہے, تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کے 100% چانسز ہیں کہ آپ کا ویزا لگ جائے گا. اور اگر آپ پی ایس ڈبلیو پہ ہو تو آپ کے پاس 1500 سے 2000 پاؤنڈ منیمم ہونے چاہیے. یہ کہ بینک اسٹیٹمنٹ ہوتا کیا ہے جی, آپ نے ان کو سمپلی شو آف کرنا ہوتا ہے کہ آپ یہ جو 10 دن یا 7 دن کا ٹور لگانے جا رہے ہو اس کے آپ کے پاس ایکسپینسز ہیں, ایکسپینسز سے بھی زیادہ پیسے ہیں. تو ڈیلی کا آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے. ڈیلی کے 15 پاؤنڈس جو ہیں انف ہیں یورپ میں. آپ فل اس میں مزے کر سکتے ہو, اپنی لائف کو, یورپین لائف کو جا کے انجوائے کر سکتے ہو. 50 پاؤنڈس, اور آپ نے کیا ہے 7 سے 10 دن اس کو ملٹیپلائی کر لیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میکسیمم 1000 ہوگا نا, ان کو یہ گارنٹی ہو جائے گی جی جینون ہے, پیسے بھی ہیں اور یہ واپس بھی آ جائیں گے. تو یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اور فائنلی اپوائنٹمنٹس, کئی ادھر میں نے ایک ویڈیو کے درمیان میں بات کی تھی کہ اپوائنٹمنٹس اکثر ایمبیسی کی ڈیلیز ہوتے ہیں. اگر آپ کو پھر اپوائنٹمنٹ میں ایشو آ رہا ہے, نہیں مل رہی, تو اس کے لیے آپ ہم سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو اپوائنٹمنٹ بک کر دیں گے. اس کی بھی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں, ایک نارمل ہوتی ہے, ایک وی آئی پی ہوتی ہے, ایک وی وی آئی پی ہوتی ہے. تو وہ جینون ہے وہ بک ہو جاتی ہے, سورسز سے بھی ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. اس کے ابھی 100 سے 200 یا 250 پاؤنڈ کے اندر وہ چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایمبیسی کو بھی ایک چیز پازیٹیو جاتی ہے کہ یہ جینونلی یہ سمر میں ہمیں وزٹ کرنا چاہتا ہے, اور یہ یہاں پہ سینک ویوز ہیں ان کو دیکھنا چاہتا ہے. یہ پرسن جینون ہے, اس لیے یہ یہاں پہ آنا چاہتا ہے, ٹور لگانا چاہتا ہے. تو آپ کو ویزا گرانٹ کر دیتی ہے ایمبیسی ایز ارلی ایز پاسبل. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, اور آپ کوشش کریں گے کہ دوسرے ممالک میں بھی اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کیا جائے, نہ کہ صرف یو کے بیٹھ کے یو کے کی اکانومی پہ بھی برڈن ڈالا جائے. اگر آپ کے لیے وہاں ڈورز اوپن نہیں ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں اور جا کے جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہو, ایون یہاں بھی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے, ہم کہیں مہمان جاتے ہیں کسی ادر سٹیز میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, میں کیوں نہ اپنی فیملی یا اکیلا پہلے موو ہو جاؤں, بعد میں فیملی کو موو کر لوں. تو اس طرح سے پاسبلٹی ہے. اور لاسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ادھر ہو سکتا ہے کچھ چند دوست ایسے مل جائیں, کچھ لوگ ایسے مل جائیں جو آپ کو انفلوئنس کر سکیں یا آپ کو وہاں کا کلچر سوٹیبل بیٹھ جائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو یو کے اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں یا پی ایس ڈبلیو پہ ہیں ان کو لازمی یورپ وزٹ کرنا چاہیے, لازمی. ان کے لیے کمپلسری ہے یہ, اگر انہوں نے سیٹل ہونا ہے. ایون یو کے میں بھی ہونا ہے نا, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا رائٹس چل رہے ہیں, کیا کلچر چل رہا ہے آپ کے ارد گرد. Thank you very much.